ایک بزرگ نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ کہتا ہے تجھ کو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، تو اس بات پر فخر محسوس کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ زمانے کے مطابق تو ہو گیا ہے، زمانے نے تجھے بدل دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھ کو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے مطابق نہیں ڈھالا، بلکہ ان کو اپنے رنگ کے اندر رنگ کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے مردوں کا کام۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تبلیغ کا انداز کیسا ہوتا تھا، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ ایک جھلک بتلا کس طرح آپ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، تو جنگل میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ لگایا۔ جب پڑاؤ لگایا تو تھوڑی دور آگ کی روشنی نظر آئی، رات کا وقت تھا، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو یار یہ آگ جل رہی ہے، روشنی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ وہاں گیا تو واپس آ کر انہوں نے بتلایا کہ حضرت صاحب یہ آتش پرست ہیں جنہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ پرستش یہ عبادت کو کہتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جہالت ہوتی ہے کہ جس چیز سے کوئی بظاہر نفع حاصل ہوتا نظر آتا ہے تو اسی کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سورج اگر روشنی دیتا ہے تو سورج کو معبود سمجھ لیا، کوئی چاند کو معبود سمجھ رہا ہے، اگر گائے دودھ دیتی ہے تو اسی کو معبود بنا لیا، نہیں سمجھ لے گی۔ جس سے کوئی نفع حاصل ہوتا نظر، آگ جلاتی ہے، گرم کرتی ہے، اس کو معبود بنا لیا۔ تو انہوں نے آ کر بتلا حضرت صاحب وہ لوگ ہیں اکٹھے ہیں، وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ہم بھی ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ کے دعوت دینے کا انداز دیکھو کیا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، جو ان کا بڑا گرو گھنٹال تھا اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم کیوں پوجا کرتے ہو اس کی؟ کہنے لگا جی آگ کا کام ہے جلانا، تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ اور جی ہم تو نسل در نسل اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ میں اچھا اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں پوجا کرتے ہوئے، اب یہ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا؟ وہ کہنے لگا جناب آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، یہ تو جلائے گی۔ فرمایا جس کی میں پوجا کرتا ہوں نا اس کا حکم نہ ہو تو یہ مجھے جلا نہیں سکتی۔ جس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں اس کا حکم ہو جائے تو یہ مجھے جلا نہیں سکتی۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا کام ہی جلانا ہے، کوئی بھی چیز جائے گی اس میں وہ جلائے گی۔ فرماتے ہیں اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو اس کے پاس کھیل رہا تھا، آپ نے اس کے بچے کو پکڑا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ آگ جو بڑک رہی تھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بچے کو ساتھ کیوں پکڑا؟ کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنے گا، اگر اس کے بیٹے کو اٹھا کر جاؤں گا یہ چیخے ماریں گے، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ جیسے اس نے آپ نے بچے کو پکڑا اور چھلانگ لگائی تو چیخوں کی آواز ایک دم بلند ہوئی۔ وہ دیکھو بابا بچے کو لے کر چھلانگ لگا دی اس نے، یہ تو جلا دے گا۔ وہ سارے آتش پرست جو ادھر ادھر بکھرے تھے سارے اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا جی؟ وہ جی بچے کو آگ میں لے کے چلا گیا۔ سارے جو تھے ان کی توجہ کا مرکز آپ بن گئے۔ آپ کافی دیر آگ میں رہے اور جب آگ سے باہر نکلے تو آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، بلکہ آپ نے جس بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا آپ کے ہاتھوں کی برکت سے وہ بچہ بھی جلنے سے محفوظ رہا۔ وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہ جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں اتنا عرصہ پوجا کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں جلا رہی ہے، اور جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں اس کے حکم کے بغیر یہ جلا نہیں رہی، تو پھر سچا معبود تو وہی ہو گیا جس کے حکم کے اوپر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ زمین و آسمانوں کو بنانے والا،
یہ دن اور رات جو نکل رہا ہے یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہے. تو جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، ہمیں اسی کے آگے جھکنا چاہیے. آپ کا انداز تبلیغ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ دعوت دیتے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایک